بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت سیشن، مضمون اردو، موضوع نیک عادات۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے ایک نظم پڑھی تھی، صبح کا ترانہ، اور آج ہم اردو ادب کی جو صنف ہوتی ہے نظم کے علاوہ وہ نثر ہے، اور نثر میں ہم آج نیک عادات پڑھنے جا رہے ہیں۔ میں پہلے اس کو پڑھوں گا اور آپ بھی کتاب کھول کر پڑھیں گے تاکہ مشکل الفاظ پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ نیک عادات۔ انسان کو اس کی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان کی عمر جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی اس کی عادتیں پختہ ہوتی جاتی ہیں۔ آپ کی عمر عادتوں کو بنانے کی عمر ہے۔ آج جو عادات آپ میں پڑ جائے گی، آج جو عادت آپ میں پڑ جائے گی وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گی۔ اچھی عادتوں سے فائدے ہوتے ہیں اور بری عادتوں سے نقصان۔ یہ فائدے اور نقصانات صرف انسان تک محدود نہیں رہتے بلکہ اوروں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اگر پوری کلاس میں 2 بچے وقت کے پابند نہیں، وہ دیر سے آتے ہیں، تو سب سے پہلے انہی کے دوست متاثر ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان کو بھی یہ عادت پڑ جاتی ہے۔ استاد پڑھانے کے لیے آتا ہے تو اسے بھی ان کو غیر حاضر دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ پڑھانے میں مزہ نہیں آتا۔ پڑھائی شروع کرنے کے بعد جب وہ آ جاتے ہیں تو استاد کو کچھ باتیں دہرانا پڑتی ہیں، جس سے اور بچوں کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے۔ جب ان سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو وہ ایک دن ایک بہانہ بناتے ہیں اور دوسرے دن دوسرا۔ اصل میں یہ صبح سویرے اٹھنے کی عادت نہیں ڈالتے اور اس وجہ سے ان کا کتنا نقصان ہوتا ہے یہ وہ نہیں سمجھتے۔ اگر سمجھتے بھی ہیں تو عادت سے مجبور پھر وہی سب کرتے ہیں۔ صبح دیر سے اٹھنے کی وجہ سے بچے اسکول دیر سے پہنچتے ہیں، اسکول کا کام ٹھیک سے نہیں کر پاتے، کلاس میں استاد کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتے، اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے بہانے بنانا پڑتے ہیں۔ اس طرح انہیں دھیرے دھیرے جھوٹ بولنے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے۔ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ دیر سے جاگنے کی بری عادت کی وجہ سے بچے اپنی صفائی کی طرف بھی پورا دھیان نہیں دے پاتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے دوڑتے ہوئے اپنی قمیض کے بٹن بند کرتے ہیں اور جوتوں کے تسمے تو اسکول پہنچ کر بند کرتے ہیں۔ اصل میں دیر سے جاگنے کی وجہ انہیں اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ سلیقے سے اپنا لباس درست کریں۔ ایسے بچے تو اپنی ماں کے لیے بھی تکلیف کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ اگر ان سے دیر سے جاگنے کی خراب عادت چھوٹ جائے، یعنی وہ صبح جلدی جاگنے کی عادت ڈالیں، تو نہ ان کی ماں کو تکلیف ہوگی اور نہ ان کا لباس بے ترتیب رہے گا۔ اتنا ہی نہیں، وہ صفائی پر بھی دھیان دے پائیں گے، ان کے دوستوں کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا، استاد کلاس میں آ کے خوش ہوگا اور وہ خود بھی روز روز جھوٹ بولنے سے بچ جائیں گے۔ وقت پر کام کرنا بھی ایک اچھی عادت ہے۔ داناؤں کا قول ہے، آج کا کام کل پر مت چھوڑو۔
جو بچے یہ سوچ کر شام کو زیادہ دیر تک کھیلتے ہیں کہ اسکول کا کام کل کریں گے، ان کا کام کبھی پورا نہیں ہوتا۔ کام تو وہ کرتے ہیں مگر اس قدر جلدی اور بے دلی سے کہ ٹھیک سے سمجھنے کا موقع نہیں ملتا، اور کہیں نہ کہیں ان کے کام میں کوئی نقص ضرور رہ جاتا ہے۔ جو بچہ وقت پر اپنا کام کرے، صبح جلدی اٹھے، جھوٹ نہ بولے، صفائی کا دھیان رکھے، اپنا لباس ٹھیک رکھے، اپنے رہنے کی جگہ اور آس پاس کو پاک رکھے، بھائی بہن سے جھگڑا نہ کرے، اپنے ہم جماعتوں سے پیار سے پیش آئے، استاد کا ادب کرے، وہی بچہ آگے چل کر زندگی میں کامیاب رہتا ہے۔ تو بچوں، یہ نیک عادات ایک ایسی نثر ہے جس میں روزمرہ کی زندگی میں پائے جانے والے برے عادات سے متعلق آپ کو ایک خاکہ پیش کیا جاتا ہے تاکہ آپ ان بری عادتوں سے بچیں گے، اور جو اس میں نیک عادات ہیں ان کو اپنا کر اپنی زندگی خوشحال بنائیں۔ عادت کی جمع عادات ہے۔ ایک عادت، اور اگر بہت ساری ہیں تو عادات۔ اسی طرح سے نیک، اس کا جو ضد ہے وہ نیک عادات اور بد عادات یا برے عادات، یہ اس کا ضد آتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم اس میں کچھ مشکل الفاظوں کا ترجمہ کر کے اس کو اور آسان بنانے کی کوشش کریں گے۔ کہتے ہیں کہ انسان کو اس کی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان کی پہچان شکل سے نہیں بلکہ اس کی عادتوں سے ہوتی ہے، کہ اگر اس کی عادتیں اچھی ہوں گی، اس کا رہن سہن، اس کا اٹھنا بیٹھنا، طرز کلام، بات کرنے کا اندازہ، گفتگو کا اندازہ، چلنے کا اندازہ، کھانے کا اندازہ، بڑوں سے سلوک کرنے کا اندازہ، وقت کی پہچان، تو یہ ساری عادتیں ہیں۔ اگر اس کی اچھی ہے تو انسان اچھا سمجھا جاتا ہے، اور اگر یہ ساری بری ہیں تو انسان برا سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی عمر جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی اس کی عادتیں پختہ ہوتی جاتی ہیں۔ ایک انسان پہلے بچہ ہوتا ہے اور بچپن میں اس کے ساتھ ایک عادت جڑ جاتی ہے، اور جتنا جتنا وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، عمر آتی جاتی ہے، اس کی وہ عادتیں پختہ ہوتی جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ آپ کی عمر عادتوں کو بنانے کی عمر ہے۔ پوری عمر انسان عادتیں بناتا ہے۔ جو عادت بچپن میں پڑ جائے گی وہ ساری زندگی انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ تو اس لیے اچھی عادتوں سے فائدہ ہوتے ہیں اور بری عادتوں سے نقصان۔ جو اس میں بات ہے وہ یہ ہے کہ اچھی عادتوں سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ فائدہ ملتا ہے، اور بری عادتوں سے انسان کو نقصان ملتا ہے۔ یہ فائدے اور نقصانات صرف انسان تک، اب انسان تک کی یہ محدود نہیں رہتے ہیں، بلکہ اس کے اوروں پر بھی اثرات پڑتے ہیں۔ مثال اس نے اس طرح سے سمجھائی ہے کہ اگر پوری کلاس میں 2 بچے وقت کے پابند نہیں ہے، سمجھو کہ ایک کلاس میں 10 بچے ہیں اور 2 وقت کے پابند نہیں ہیں، وہ دیر سے آتے ہیں۔ اگر وہ دیر سے آتے ہیں تو ان کے جو پیچھے 8 دوست ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ جب ان کو وہ دیر سے آنے کی عادت پڑی ہوئی ہے تو استاد کو پڑھانے میں مشکلات ہوتے ہیں، اور جب وہ دیر سے آتے ہیں تو استاد کو وہ ساری باتیں پھر سے دہرانی پڑتی ہے، دہرانا، ریپیٹ کرنا، جس سے اور بچوں کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اور بچوں کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ جب ان سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو یہ ایک دن ایک بہانہ بناتے ہیں اور دوسرے دن دوسرا بہانہ بناتے ہیں، یعنی بہانہ ان کے پاس بہت سارے ہوتے ہیں کیونکہ یہ عادت سے مجبور ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ صبح سویرے اٹھنے کی عادت نہیں ڈالتے ہیں۔ تو اس ساری کی جو بنیادی وجہ ہے دیر سے آنے کی، تو وہ یہ ہے کہ یہ صبح سویرے نہیں اٹھتے ہیں بلکہ دیر سے اٹھتے ہیں۔ تو یہ سارا نقصان اسی وجہ سے ہے۔
اور وہ یہ بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ صبح دیر سے اٹھنا کتنا خطرناک ہے اور کتنی بری عادت ہے۔ جب دیر سے اٹھتا ہے تو دیر سے اسکول بھی پہنچ جاتا ہے، اسکول کا کام بھی ٹھیک سے نہیں کر پاتا ہے، اور جب استاد اس سے کچھ پوچھتا ہے تو وہ اس کا جواب بھی نہیں دے پاتا ہے۔ اب غلطی کو چھپانے کے لیے اسے بہانے بنانے پڑتے، جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ جب جھوٹ بولنے کا سہارا لینا پڑا تو اس کی بھی ایک عادت پڑ گئی، اب روزمرہ زندگی میں وہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ تو دیر سے جاگنے کی وجہ سے وہ ایک اور عادت میں، بری عادت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ صفائی کا دھیان نہیں رکھتا ہے۔ یہ اس طرح سے سمجھا سکتا ہے کہ جب بچے نکلتے ہیں تو وقت کی تنگ دامنی کمی کی وجہ سے وہ دوڑتے ہوئے اپنی قمیض کے بٹن بند کرتے، یعنی راستے میں بند کرتے ہیں، اور جو جوتوں کے تسمے ہیں وہ ایسے ہی کھلے چھوڑتے ہیں، پھر سکول پہنچ کر ان کو بند کرتے ہیں۔ یہ سارا کیا ہے؟ اصل میں دیر سے جاگنے کی وجہ ہے کہ انہیں اتنا وقت ہی نہیں ملتا ہے کہ لباس درست کریں۔ یہ بچے جو ایسے ہوتے ہیں وہ اپنی ماں کے لیے بھی تکلیف کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ تو اس بنیادی جو بری عادت ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیر سے جاگنا، یہ دیر سے جاگنے کی خراب عادت چھوٹ جائے تو وہ صبح جلدی جاگنے کی عادت ڈالیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ نہ ان کی ماں کو تکلیف ہوگی، نہ لباس بے ترتیب رہے گا، بلکہ صفائی پر بھی دھیان پائیں گے، دوستوں کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا، استاد کلاس میں آ کے خوش ہوگا، اور خود بھی روز روز جھوٹ بولنے سے بچ جائیں گے۔ اسی طرح سے جب یہ دیر سے اٹھنے کی عادت چھوٹ جائے گی تو کیا ہوگا کہ وہ وقت پر کام کرنے کے عادی ہو جائیں گے۔ وہ بھی ایک اچھی عادت ہے، کیونکہ داناؤں نے کہا ہے کہ آج کا کام کل پر مت چھوڑو۔ کیوں؟ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آج کل اور کل پرسوں کر کے وہ سارے کام رہ جاتے ہیں۔ جو بچے یہ سوچ کر شام کو زیادہ دیر تک کھیلتے ہیں کہ اسکول کا کام کل کریں گے، ان کا کام کبھی پورا نہیں ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ آج کل اور کل پرسوں کر کے وہ سارے کام ایسے ہی رہ جاتے، اور ایک کام کا بوجھ چڑھ جاتا ہے، اور وہ بوجھ پھر ہلکا ہونے کا نام نہیں لیتا ہے۔ کام تو وہ کرتے ہیں مگر اس قدر جلدی اور بے دلی سے کہ ٹھیک سے سمجھنے کا موقع نہیں ملتا، اور کہیں نہ کہیں ان کے کام میں کوئی نقص ضرور رہ جاتا ہے، اور جو وہ کام کرتے ہیں وہ کسی وقت کا نہیں ہوتا ہے، کوئی اچھا کام نہیں کر پاتے ہیں۔ صبح جلدی اٹھنے ہو گیا ایک عادت، دوسرا جھوٹ نہ بولنے گویا دوسری عادت، تیسری صفائی کا دھیان رکھے ہو گئی 3، اپنا لباس ٹھیک رکھے ہو گئی 4، اپنے رہنے کی جگہ اور آس پاس کو صاف و پاک رکھے ہو گئی 5، بھائی بہن سے جھگڑا نہ کرے ہو گئی 6، اپنے ہم جماعتوں سے پیار سے پیش آئے ہو گئی 7، استاد کا ادب کرے ہو گئی 8۔ وہی بچہ آگے چل کر زندگی میں کامیاب رہتا ہے۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ سے یہ میرا ہوم اسائنمنٹ ہے، گھر پر کام ہے، گھر کا مفروضہ ہے کہ آپ نے جو اس میں بری عادتیں دیکھی اور جو اچھی عادتیں دیکھی، نیک عادتیں دیکھی، ان کی ایک لسٹ بنائیں اور ان کے ایک کاپی پر لکھیں، اور پھر مجھے اس پہ نوٹ کر کے ریٹرن بیک اسکول میں ہم اس کو چیک کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔